اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ زندگی کے اندر آپ کو بہت ساری تکالیف، آزمائشوں، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لڑکے کے ساتھ ناجائز تعلقات، لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات، لڑکی کے لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات، اسی طرح کے بہت سارے معاملات زندگی کے اندر دیکھنے کو دیکھیں۔ لڑکے کے ساتھ وہ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ بھی تو ہے یہ، لیکن مطلب آپ کا بیٹا ہے، وہ اسکول کالج جاتا ہے تو اس کا دوست ہے آگے سے لڑکا، تو وہ اس کو شراب پہ مطلب غلط برائیوں پہ لگا لیتا ہے، غلط کاموں پہ۔ اب کیا وہ گنتی کرنی ہے اکاؤنٹ چیزوں کی، برائیاں تو برائی ہوتی ہے۔ یا آپ کی بیٹی کی سہیلی وہ بن گئی ہے جو آپ کی بیٹی کو بگاڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آ گئی ہے۔ یا آپ کا شوہر ہے تو وہ مختلف دوسری خواتین کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو گیا، گھر میں دلچسپی ختم ہو گئی، بیوی میں، بچوں میں، گھر کی ذمہ داریوں سے ہاتھ اٹھانا شروع کر دی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ مطلب یورپ سے بہت سارے ویورز، بیرون ممالک سے، اب تو پاکستان میں بھی تو کالے آتی ہے جی ہمارا جو بیٹا ہے اس کو دوسرے غیر میں، مطلب یہاں تک بیٹی جو ان سی ہے وہ دوسرے مذہب میں جانے کے لیے تیار ہو گئی ہے، اسلام کو چھوڑنے کے لیے۔ تو اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو وضاحت سے اگر بیان کیا جائے تو پھر یہ فضائل اور فوائد میں آ جاتی ہیں۔ یہ چیزیں اشارتاً میں نے بیان کر دی ہیں کہ آپ دشمن کی جدائی عداوت سے نجات کیسے حاصل کریں گے، اس کا وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ اصل میری آج کل کوشش ہوتی ہے میں آپ کو وظیفہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، فضائل اور فوائد بیان کرنے کے لیے اور بہت دنیا باقی ہے۔ تو کیونکہ آپ کو قیمتی چیز دینے جاتے ہیں تو وہ ہم پہلے ایسے کرتے تھے، آپ کو وظیفہ دے دیتے تھے تو اس کے ساری چیزیں نہیں بتاتے تھے، رجت کے معاملات بتائی تو اب بھی نہیں جاتی کیونکہ ویڈیوز آپ کی ہوتا ہے کوشش مختصر سے مختصر ہو۔ تو اگر ہر وظیفے کے بارے میں پورا بتایا جائے، رجت سے کیسے بچنا ہے، نقصان سے کیسے بچنا ہے، تو وہ پھر ظاہری بات ہے تھوڑا سا تو آپ کو پھر سمجھنے کے لیے وقت دینا پڑے گا تاکہ آپ پر رجت کے معاملات نہ ہو، آپ پر نقصان کے معاملات نہ ہو۔ اکثر اوقات میں نے کثیر تعداد میں میرے پاس ویورز جو رابطہ کرتے ہیں وہ 99% تو بیچارے رجت کے معاملات کے ہوتے ہیں۔ ہم نے وظیفہ کرتے ہیں، وہ رزق کے لیے وظیفہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو برکت کے لیے وظیفہ کیا، الٹا اور بے برکتی آ گئی، الٹا اور نقصانات ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ چیزیں ہیں آپ کو سمجھنے کے لیے۔ اسی طرح اب آپ جلالی عمل کرنے جا رہے ہیں، یہ میں جو آپ کو عمل دینے جا رہا ہوں یہ جلالی عمل ہے۔ تو اگر آپ یہ سخت ترین عمل کرنے جا رہے ہیں، جلالی عمل کرنے جا رہے ہیں آپ، تو اس میں آپ کی ذرہ برابر بھی لاپرواہی، کوتاہی بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اب آپ کو میں سیدھا یہ وظیفہ بتا دیتا ہوں، جی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے مثال کے طور پہ، تو اب میں اس کے بارے میں آپ کو سمجھاتا نہیں ہوں، بتاتا نہیں ہوں، تو اس کے اندر جو نقصانات ہیں وہ چیزیں ہیں جو میں آگے جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، طریقہ کار مکمل، وہ آپ اس کے بغیر عمل کر لیتے تو آپ کو ظاہری بات ہے آپ کو نقصانات تو ہوں گے، تو آپ کو فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہو۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کوشش کریں یا تو عمل سنیں ہی نہ، ویڈیو ختم یہیں کٹ کر کے چلے جائیں، یا پھر آپ ویڈیو سنتے ہیں تو پھر پوری سنا کریں، مہربانی کر کے سکپ نہ کیا کریں، آپ پوری توجہ سے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی وظیفہ لینا ہے، آپ کو سمجھ جب تک نہ آئے آپ اس وقت تک اس عمل کو کریں نہ، اگر آپ زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں۔ کبھی وہ وظیفہ شروع کر دیا، کبھی وہ میں کہتا ہوں کہ اس کے اتنے میں بہت ساری ویڈیوز میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، بہت یعنی کہ پورا اس طرح عاملین بیان نہیں کرتے جس طرح میں نے اپنی ویڈیوز کے اندر پوری وضاحت کی ہے رجت سے بچنے کے لیے، ہر وظیفے کے لیے۔ تو اب آپ نے سمجھنا ہے، میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، تو یہ دشمن کی زبان بندی کے لیے جو انسان آپ کی زندگی کے اندر آپ کے مطلب آپ کو تکلیف دے رہا ہے، آزمائشوں میں ڈال رہا ہے، پریشانیوں میں ڈال رہا ہے، یا ناجائز رشتوں کی وجہ سے گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، خاندانوں کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں، تو آپ نے اس ناجائز تعلقات کو ختم کرنے کے لیے اگر اس وظیفے کو کرنا ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ جب بھی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس وقت آپ کا جسم پاک ہونا ضروری ہے، لباس پاک ہونا ضروری ہے، جگہ پاک ہونا ضروری ہے۔ اس عمل کے لیے آپ کو 3 چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ ایک آپ نے لینا ہے چھری، آپ نے لے لینی ہے، ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ آپ وہ پہلے استعمال شدہ نہ ہو۔ اگر مطلب بندے کے پاس اتنی گنجائش نہیں بھی ہوتی تو پھر آپ یہ ہے کہ نئی چھری نہیں لینے کی گنجائش ہوتی تو وہ یہ ہے کہ آپ استعمال شدہ لے کے بیری کے 3 پتے ڈال کے پانی میں اس کو اس کے ساتھ دھو لیں اچھے طریقے سے، وہ پانی آپ بہا دیں تو پھر آپ اس چھری کو استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، عمل کے لیے،
ٹھیک ہے، عمل کرنے کے بعد پھر آپ اس کو اسی طرح 3 بیری کے پتوں میں تازہ پانی لے کے، تازہ پتے لے کے اس کو دوبارہ دھو کر آپ پھر گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، آگے آپ کی مرضی، آپ نہیں لے سکتے ہیں یا جس طرح بھی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے سر کہ آپ نے جون سا ہے وہ دشمن کا نام زمین پر لکھنا ہے، فلاں بن فلاں، آگے آپ نے اپنا مقصد بھی اسی زمین پہ، کچی زمین پہ آپ نے لکھنا ہے، تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری چیز ہے آپ نے جون سا ہے وہ نمک لینا ہے، تیسری چیز ہے آپ نے پانی لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کے پاس دشمن کا تصور آپ نے باندھنا ہے، اگر تصور نہیں باندھ سکتے تو پھر آپ نے جون سا ہے تصویر کا سہارا لے لینا ہے۔ اب آپ نے سر کرنا کیا ہے، ایک تو اس عمل کو کرنے سے پہلے اپنا آثار لگانا ہے، آیت الکرسی کا آثار لگانے، نہیں لگانا آتا تو پھر آپ اسی چینل پر ویڈیو موجود ہے آیت الکرسی کا آثار، میں کوشش کروں گا اس کا لنک ویڈیو میں ڈسکرپشن میں دے دوں تاکہ آپ وہ ویڈیو پوری سن کے آثار اپنا لگا لیں، یا جو بھی آپ کو آثار آتا ہے وہ آثار آپ نے لازمی لگانا ہے۔ چکن مٹن بیف یہ بڑے گوشت سے آپ نے مکمل پرہیز کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ان سے باوضو ہو کے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے، عمل کو مکمل کرنے کے بعد بھی صدقہ دینا ہے، عمل آپ نے ظہر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ تقریباً میں کافی ساری چیزیں آپ کو بتا چکا ہوں۔ صدق سے آپ نے پرہیز کرنا ہے مکمل، ٹھیک ہے جی۔ نہیں پتا صدق کا تو آپ گھر کے کسی بڑے فرد سے پوچھ لیے، اگر میں صدق کی وضاحت کروں گا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے آپ ان شرائط پر، مختصر سی شرائط پر آپ نے عمل کرنے سے رجت سے آپ بچ سکتے ہیں۔ سب سے بڑی جو بنیادی چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ان سے ہے بدبودار چیز کا استعمال نہیں کرنا، کچا پیاز، لہسن، ادرک وغیرہ جن چیزوں سے بدبو پیدا ہوتی ہے ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ جسم، لباس، جگہ سے آپ کو بدبو، وہ بدبودار جگہ بھی نہ ہو، بدبودار جسم بھی نہ ہو، لباس بھی نہ ہو، منہ بھی نہ ہو، آپ کا مطلب بدبو نہیں آنی چاہیے۔ تو اس وظیفے کی روحانی اجازت کے لیے آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے کمنٹ کریں، سبحان اللہ کمنٹ میں لکھ دیں، اور کوئی بھی مقصد ہے وہ آپ درود شریف کی خاص دعا میں شامل ہونا چاہتے تو آپ کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ آپ کو شامل کر لیا جائے گا۔ اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور وہ ہمارے مزید وظائف سننا چاہتے ہیں تو پھر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ رزق حلال میں وسعت، برکت، قرض سے نجات کے لیے آپ وظائف سننا چاہتے ہیں تو ہمارا دوسرا چینل ہے روحانی وظائف ہمدمی، وہ آپ سنیں جا کے، وہاں پہ انشاءاللہ آپ کو مجرب وظائف ملیں گے۔ اب آپ نے سر کرنا کیا ہے کہ آپ نے پانی بھی اپنے سامنے رکھ لیا، نمک بھی آپ نے اپنے سامنے رکھ لیا، اور کچی زمین پر آپ نے بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور باوضو ہو کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جب آپ نے عمل کرنا ہے کوشش کرنی ہے آپ کے پاؤں میں جوتا وغیرہ نہ ہو، آپ زمین پہ بیٹھے ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو اپنے مطلب زمین کے اور آپ کے جسم کے درمیان میں کوئی چیز بھی نہیں رکھنی۔ جو اکثر بندہ کرسی وغیرہ کا سہارا لے کے بیٹھ جاتا ہے یا کسی اور چیز کا لکڑی کی، تو زمین کے اوپر بیٹھ کے آپ نے عمل کرنا ہے۔ زمین پر آپ نے دشمن کا نام لکھنا ہے، فلاں بن فلاں، ٹھیک ہے جی۔ جو بھی آپ کا آگے مسئلہ ہے، مطلب نجائز رشتے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو فلاں بن فلاں کا، زید بن بکر کا رشتہ فلاں بنتے فلاں سے، لڑکی کے ساتھ بنتے، ٹھیک ہے جی۔ فلاں بنتے فلاں کا، لڑکی سے جب رشتہ ختم کرنا ہے تو لڑکے کا نام، لڑکے کی ماں کا نام، آگے پھر لڑکی کا نام، لڑکی کی ماں کا نام، ٹھیک ہے۔ درمیان میں جدائی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ لکھنے کے بعد سر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لکھنے کے بعد چھری آپ نے دونوں کے درمیان جہاں جدائی لکھا ہے آپ نے وہاں پہ چھری رکھنی ہے اور آپ نے عمل شروع کر دینا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا آثار لگانا ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آثار ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی لگا دوں گا۔ آگے آپ نے کیا کرنا ہے جی کہ آپ نے شروع کر دینا عمل۔ اب اعوذ باللہ بسم اللہ کچھ بھی آپ نے نہیں پڑھنا، درود شریف وغیرہ، صرف آپ نے بس اتنا حصہ پڑھنا ہے۔ یہ قرآن پاک کا آخری سپارہ ہے، اس کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، یہاں تک آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے یہاں سے عمل شروع کرنا ہے۔ اب چھری آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے پڑھنا ان شانئک هو الابتر، ٹھیک ہے جی۔ جدائی فلاں بن فلاں کی ہو فلاں بن فلاں سے، ٹھیک ہے جی۔ یہ عمل ایک دفعہ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے پھر ان دونوں کے درمیان کے جو دونوں کے نام لکھے ہوئے ہیں ان کے ارد گرد آپ نے دائرہ لگانا شروع کر دینا، اور یہ عمل آپ شروع، یہ گھر میں بھی آپ اپنے میں کر سکتے ہیں، چھت پہ بھی۔ کچی مٹی بھی آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کچی مٹی کی آگے ضرورت پڑنے والی ہے۔ اب آپ نے وہ کچی مٹی پہ آپ نے شروع کر دیا، زمین کچی مٹی والی جو سی ہے وہ آپ نے پڑھنا شروع کر دیا جی کہ ان شانئک هو الابتر، جدائی ہو فلاں بن فلاں کی، فلاں بن فلاں سے، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ ان شانئک هو الابتر، جدائی ہو فلاں بن فلاں کی، فلاں بن فلاں سے 2 مرتبہ۔ اس طرح آپ نے 90 مرتبہ پڑھنا ہے، سر نہ کم نہ زیادہ، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب آگے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس مٹی کو آپ نے نکالنا ہے وہاں سے جو آپ نے لکھا ہے، اس مٹی کو آپ نے وہاں سے لے لینا ہے،
کالے کپڑے کے اندر آپ نے رکھ دینا ہے. رکھنے کے بعد آپ نے وہاں پہ اس کی گرہ لگاتے وقت آپ نے کہنا ہے کہ ان کی جدائی ہو. جو بھی آپ نے وہاں پہ نیت کرنی, نیت کرنے کے بعد آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے صدقہ بھی دینا ہے, بعد میں بھی دینا ہے. اب آگے آپ نے سمجھنا ہے, اب آپ نے وہ پانی جو رکھا ہے وہ پانی پر دم کر کے وہ پانی آپ دشمن کو پلا سکتے ہیں, پلا دیں. نہیں پلا سکتے تو آپ اس کی طرف تصور باندھ کے دشمن کا چہرے کا چھٹا لگا دیں. تصویر جو ہے وہ اس کو آپ نے سامنے رکھ کے تصور باندھ کے دشمن کا عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. سارا اول جتنا بھی ہے وہ, جتنا آپ کے اندر وہ ہوگا جذبہ, جو بھی آپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا, وہ ساری چیزیں آپ اپنے ذہن, دل و دماغ, زبان پہ لانی ہے. نیت اتنی آواز میں کرنی کہ آپ کے کانوں تک آواز آئے, موکلات کو خبر ہو, وہ اپنی ڈیوٹی پر لگ جائے اللہ کے فضل اور حکم سے. آگے سر آپ نے کیا کرنا ہے, نمک جو آپ نے رکھا ہے وہ نمک پر آپ نے دم کرنا ہے. وہ نمک آپ نے گرم چیز میں دشمن کو استعمال کروانا ہے, چاہے آپ چائے میں استعمال کروا دیں یا کسی اور چیز میں استعمال کروا دیں, وہ آپ کی مرضی ہے. اگر آپ کھلا نہیں سکتے تو پھر آپ نے نمک نہیں رکھنا, نمک پر پھر عمل نہیں کرنا. پانی پلا نہیں سکتے تو پھر آپ نے پانی بھی نہیں رکھنا. ٹھیک ہے. پھر وہ مٹی جون سی ہے جو آپ نے کالے کپڑے میں باندھی ہے, وہ آپ نے جا کے کسی اجاڑ بیابان جگہ پہ آپ نے جا کے زمین میں دفن کر دینی. اس کے بعد آپ نے 3 بیری کے پتے لینے ہیں, وہ پانی میں ڈالنے, آ کے غسل کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے وہ پی لینا ہے. آپ مکمل حفاظتی حصار میں آ جائیں گے. اس سے آپ کو رجت کا معاملہ نہیں ہوگا. اب آپ نے سر کرنا کیا ہے, آگے عمل شروع ہوتا ہے. آپ نے روزانہ ظہر کی نماز پڑھ کے آپ نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے. ظہر کی نماز پڑھ کے آپ نے پڑھنا ہے ان نشانیاں کہو الابتر جدائی ہو, جو بھی آپ کا مقصد ہے وہ آپ نے اسی طریقے کے ساتھ آپ نے روزانہ 90 مرتبہ آپ نے ظہر کے بعد پڑھنا ہے. اتنے دن تک پڑھنا ہے جب تک آپ اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہو جاتی. آپ کو روزانہ کی بنیاد پر صدقہ آپ نے لازمی دینا ہے جتنا آپ کی حب توفیق ہے. چاہے آپ ایک مٹھی چاولوں کی ہی صدقہ بے زبان جانوروں کے لیے باہر رکھوا دیں, گھر میں چھت پہ پرندے وغیرہ لوگوں رکھے تو ان کو نہیں ڈالنے, آپ نے گھر سے باہر یعنی کہ آپ نے یہ صدقہ پیش کرنا ہے. ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ حب توفیق گوشت کا صدقہ دیں, چکن مٹن بیف کوئی بھی آپ کو جو بھی ہے وہ آپ باہر رکھوا دیں. نیت کریں میں صدقہ دیتا ہوں یا میں صدقہ دیتی ہوں فلاں کام کے لیے فلاں بن فلاں سے, تو وہ آپ صدقہ پیش کرتا ہوں جادو جنات اسیب سحر افات و بلیات ازمائشوں پریشانیوں سے بچنے کے لیے. وہ ہاتھ لگا کے آپ تو وہ آپ باہر رکھوا دیں بے زبان جانوروں کے لیے, جیسے بھی ہے وہ آپ کی مرضی ہے. تو انشاءاللہ العزیز اگر آپ نے یہ ویڈیو مکمل سنی ہے اب تک اور آپ نے سمجھی ہے تو اس عمل کا یقیناً آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا رجت کا معاملہ نہیں ہوگا, بلکہ آپ کو اس عمل کو کرنے کے بعد فوری فائدہ حاصل ہوگا. دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ مجھے سن رہے ہیں, میں سب سننے والوں کے لیے دعا گو کہ اللہ پاک سب سننے والوں کے رزق کاروبار میں برکت عطا فرمائے, جادو جنات اسیب سحر افات و بلیات ازمائشوں پریشانیوں سے آپ کی حفاظت فرمائے. کوشش کیا کرے کہ جو میں ویڈیو آیت الکرسی کا آثار جو لنک لگانے جا رہا ہوں ڈسکرپشن میں, وہ ویڈیو سننے کے بعد وہ آیت الکرسی کا آثار روزانہ آپ لگا لیا کریں. انشاءاللہ العزیز آپ مکمل حفاظت میں رہیں گے. آپ پر کبھی جادو کے شیطانی عملیات کے کبھی وار نہیں ہوں گے, نہ ہی وہ دشمن آپ کا کامیاب ہوگا. ان دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.